بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن استحق بعض حصة أحدهما شاع أو لا لم تفسخ ورجع بقسطه في حصة شريكه وتفسخ في بعض مشاع في الكل. تین صورتیں ہو گئے. اب یہ ہے کہ زمین تقسیم کر دی گئی. کیا آدھی آدھی زمین تھی کن کے درمیان؟ عبد المالک اور عبد السمیع کے درمیان. اب دونوں کے درمیان زمین مشترک تھی، قاسم نے تقسیم کر دی. اب کوئی تیسرا بندہ کون جو ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ شعیب جو ہے وہ مستحق نکل آیا زمین کا، اور اس نے اپنے استحقاق کو قاضی کے پاس ثابت بھی کر دیا. قاضی نے فیصلہ کر دیا ہاں یہ مستحق ہے، اس کو دو. بعض کا مستحق نہ، پورے کا نہیں، بعض کا. تو اب اکیلی طور پہ چار صورتیں بنتی ہیں. کتنی؟ کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ اس کو. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ چار. یا تو ایک کے حصے میں مستحق ہوگا یا دونوں کے حصے میں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر وہ مستحق اگر ایک کے حصے میں ہے تو ایک میں جو ہے وہ کیا ہے، مثال طور حصہ ہے شائع میں مستحق ہوگا کہ بھئی اس کا جو مثال طور تقسیم ہوا، مغربی حصہ اس کا ہے، مشرقی حصہ ہے. اب اس کے مغربی حصے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس میں سے آدھا میرا ہے، لیکن وہ متعین نہیں ہے بلکہ آدھا نصف شاہ. بات آئی سمجھ میں؟ تو اس صورت میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے تقسیم ختم نہیں کی جائے گی. امام صاحب کے یہاں اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صحیح قول کے مطابق حضرات طرفین کے نزدیک تقسیم فسخ بلکہ کیا ہے، تقسیم باقی رہے گی. یہ آدھا لے لے گا، وہ آدھا لے جائے گا. اب اس کو اختیار ہے. دیکھو تقسیم فسخ نہیں کی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ فسخ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ فسخ کریں. ہاں اس کا آدھا لے گیا، اب وہ چاہے تو آدھا اس سے لے لے، اپنا حصہ اس سے لے لے. اگر چاہے تو کیا کر دے، نئے سرے سے تقسیم کر دے. نئے سرے سے مثلا کیا تھا، آپس میں ان کے جو گھر تقسیم ہوا تھا 120 گز کا، مغربی 60 گز اس کا ہو گیا، مشرقی 60 گز. اب اس کے نصف کا جو ہے وہ مستحق نکل آیا، اس کے حصے کے نصف کا مستحق نکل آیا، یہ یعنی 30 گز کا. ٹھیک ہے، متعین نہیں، شاہ. ٹھیک ہے، شائع ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اب مستحق نکل آیا تو اس کو 30 گز دے دیے گئے. اس کے بعد بچ گئے 30. اب اس کو 30 لے گیا تو 15 یہ اس سے گز لے لے گا، 45 اس کے پاس 45. بات آگے سمجھ میں؟ یا اگر یہ چاہے کہتا ہے کہ بھائی کیا ہے، اب وہ لے کے آئے یہ 30 گز مجھے ادھر سے مل رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے 15 گز دے، تو میرا حصہ کیا ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو اس سے بچنے کے لیے یہ تقسیم فسخ کر سکتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سمجھا؟ تو فسخ جو امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، وہ لازم نہیں ہے فسخ ہوگی. اب بعد میں یہ خود اختیار ہے اس کو کہ کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بچنے کے لیے یہ تقسیم فسخ کر سکتا. بات آئی سمجھ میں؟ دوسری صورت، اس کے نصف میں ہی مستحق نکل آیا لیکن وہ نصف شائع نہیں ہے بلکہ متعین ہے. مثلا ایک کمرے کا مستحق نکل آیا، ایک کمرے کا مستحق نکل آیا. تو اس صورت میں بھی بعض نے کہا کہ یہ بھی اختلافی صورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اجماعی طور پر یہ ہے کہ تقسیم فسخ نہیں ہوگی، بلکہ وہ چاہے تو مثال طور 5 گز کا کمرہ ہے، 5 گز کا کمرہ ہے، اس کا کوئی مستحق نکل آیا تو وہ اس سے 2.5 گز دے لے گا. 2.5 گز ہے، اگر چاہے تو فسخ کر دے، کیونکہ اس کے حصے میں آئے 2 کمرے تھے، ایک کمرہ چلا گیا تو اب باقی ایک کمرہ کیا کرے گا. مثال طور چاہے تو فسخ بھی کر سکتا ہے، لیکن لازمی طور پر فسخ نہیں کیا جائے گا. بات آئی سمجھ میں نہیں آئی؟ اچھا. تیسری صورت یہ ہے کہ کل حصے میں مستحق ہو، یعنی پوری زمین کا کہے نصف میرا ہے،
پوری زمین کا نصف میرا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہے؟ قسمت تقسیم فسخ ہو جائے گی. تقسیم کیا ہوگی؟ آئی بات سمجھ میں؟ بات آگے سمجھ میں. اور اگر معین ہے، اور اگر کیا ہے، یعنی دونوں کے حصے میں ہی کچھ حصہ آ رہا ہے، معین ہے کہ اس طرف والا میرا ہے، تو اس صورت میں جو ہے چاہے تو یہ، اگر معین حصہ دونوں میں سے برابر گیا ہے، مثلا 10 گز کا وہ مستحق نکل آیا اور 10 گز 5 اس کے حصے میں سے گئے، 5 اس کے حصے میں سے گئے، تو بات ختم. اب اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں. لیکن اگر کسی سے زیادہ گئے، کسی سے کم گئے، مثال طور اس کے حصے میں سے 6 گئے، اس کے حصے میں سے 4 گئے گز، تو اب کیا ہے، وہ اس سے 1 گز لے گا، کہے گا کہ بھئی میرے حصے میں 6 کیوں گئے تو 1 دے میرے کو، 5 ہو جائیں گے. اب چاہیں تو اس میں بھی فسخ کر سکتے ہیں، وہ بھی ان کی مرضی ہے، کیونکہ پھر بے ترتیب ہو جاتا ہے نا جب ایک بندہ لے گیا ایک حصہ. نہیں آئی بات سمجھ گئے؟ دیکھو، اور یہ چوتھی صورت متن میں مذکور نہیں ہے، مسئلہ اس میں مذکور فَإِنِ کا، بس اگر کوئی مستحق نکل آیا، بعض حصتی احدہما، ان میں سے ایک کے بعض حصے کا، یعنی عبد السمی کا، شاع، وہ شائع ہو، اولا یا شائع نہ ہو بلکہ معین ہو، بلکہ کیا ہو، معین، لم تفسخ، تقسیم فسخ ہے امام صاحب کے یہاں، آگے اختلاف بتائیں گے شرح میں. ورجع بقسطہ فی حصۃ شریک، اور رجوع کرے گا اپنے حصے کا اپنے شریک کے حصے میں، اپنے حصے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی 2 صورتیں. ٹھیک ہے. وَتُفْسَخُ فِي بَعْضٍ مُشَاعٍ فِي الْكُلِّ، اور فسخ کر دی جائے گی بعض مشاع کے اندر فی الکل، پورے میں، یعنی ہے کہ دونوں کے حصے میں، یعنی پوری زمین میں، پورے گھر میں مشاع حصے کے اندر جو ہے اس کو مستحق ظاہر ہوا، مثلا نصف یا ربع یا ثلث جو بھی، تو اس صورت میں کیا ہے، تقسیم فسخ. بعد آئی 3 صورتیں ہوں گی، چوتھی صورت یہاں پہ ذکر نہیں ہے، وہ آگے آئے گی. یہ ہم جان لے کہ ان الاستحقاق، کے بے شک استحقاق، اما فی بعض نصیب احدہما، یا تو ان میں سے ایک کے بعض حصے میں ہوگا، تو دیکھیں گے فإن کان بعضا شائعا، اگر بعض کیا ہے، شائع ہے، لا تفسخ، تقسیم فسخ نہیں کی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور فسخ کی جائے گی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اور صحیح بات یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ. اور اس کی صورت کیا ہے کہ انہما اقتسما دارن، کہ ان دونوں نے تقسیم کیا گھر 120 گز کا، 60 گز مثال طور. فوقع نصف الغربی لحاظہما، پس واقع ہوا مغربی آدھا ایک کے لیے، یعنی عبد السمی کے لیے مثلا. فاستحق النصف شائع، پس مستحق نکل آیا اس کے نصف شائع کا، من ھذا النصف الغربی، اس نصف غربی میں سے. کون؟ شعیب. فاذا لم تفسخ، تو اس وقت فسخ نہیں کی جائے گی. جب نہیں فسخ کی جائے گی تو فالمستحق منہ، تو مستحق منہ کو فی الخیار، اختیار، وہ اختیار کے ساتھ ہے، یعنی عبد السمی. انشاء نقض القسمہ، چاہے تو قسمت کو، تقسیم کو توڑ دے، دفع لضرر التشخیص، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے. وانشاء رجع الاخر بالربع، اگر چاہے تو دوسرے سے ربع لے لے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی 15، 60 کا ربع کتنا ہوگا، 15 گز. وَإِنْ كَانَ بَعْضًا مُعَيَّنًا، اور اگر بعض معین ہے، جیسے میں نے بتایا 10 گز کا کمرہ ہے، آگے یہی مثال دیں گے. من نصیب احدہما، ان میں سے ایک کے حصے میں سے، یعنی عبد السمی کے حصے میں سے. فقط قیل، بس تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ بھی اختلاف پر ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ انہا لا تفسخ، کہ تقسیم فسخ نہیں کی جائے گی بالاجماع، بلکہ رجوع کرے گا اپنے حصے کا اپنے شریک کے حصے میں. سمجھا؟ کما اذا کانت الدار بینہما نصفین، جیسے کہ گھر ان کے درمیان آدھو آدھ ہو.
بس تقسیم کر دیا گیا. بس مستحق نکل آیا ان میں سے ایک کے ہاتھ سے, ایک کمرے کا یعنی عبدالسمیع کی طرف سے کمرے کا وہ خمسۃ اذرعین, وہ کیا ہے 5 گز ہے. کتنا ہے؟ تو رجع بنصف مستحق فی نصیب صاحبہ, تو رجوع کرے گا مستحق کا جگہ کے نصف کا, مستحق کا جگہ کے یعنی 5 گز کے نصف کا اپنے ساتھی کے حصے میں, اپنے ساتھی کے. بات آگئی سمجھ میں؟ یعنی 2.5 گز اس سے لے لے گا. بات آگئی سمجھ میں؟ ہاں. وَإِنْ كَانَتْ أَثْلَاثًا, اور اگر کیا ہو اثلاثاً ہو, کیا 2 ثلث اس کے ہیں اور 1 ثلث اس کا ہے. 1 ثلث کیا ہے؟ اس کا ہے. مثلا 120 گز تھا نا, اس میں سے جو ہے 80 گز اس کا ہے, 40 گز اس کا, 80 گز اس کا, یہ 2 ثلث ہو گیا, 1 ثلث. ٹھیک ہے. اب مستحق نکل آیا, ٹھیک ہے, ایک کمرے کا, اور وہ کمرہ کتنا ہے؟ مثال طور 6 گز. کتنا؟ 6 گز. اگر اس کے حصے میں سے نکلا ہے جس کا 1 ثلث ہے, ٹھیک ہے, 6 گز, تو وہ اس سے 4 گز لے گا, وہ اس سے 2 ثلث لے گا. کیونکہ بھائی جو کمرہ نکلا ہے وہ بھی تو ایسے ہی ہوگا نا, تیرا ڈبل ہوگا میرا سنگل ہوگا, تو میں سنگل دوں گا نا, ڈبل تو تو دے گا نا, تیرا ڈبل حصہ ہے. سمجھ گیا نا؟ تو وہ 2 ثلث کمرہ بھی 2 ثلث اس کا ہے اور 1 ثلث اس کا ہوگا, سمجھا؟ تو وہ اس سے 4 گز لے لے گا. اور اگر اس کے حصے میں سے گیا تو یہ اس سے جو ہے وہ 2 گز لے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ 1 ثلث لے گا. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ وَإِنْ كَانَتْ أَثْلَاثًا, اور اگر ہو کیا اثلاثاً یعنی ثلث کے اعتبار سے تقسیم ہو, ثلث الیادما, ثلث ایک کے لیے ہو یعنی عبدالسمیع کا, وثلثان للآخر, اور 2 ثلث دوسرے کے ہو یعنی عبدالمالک کے. فَإِنِ اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ صَاحِبِ الثُّلُث, پس اگر مستحق نکل آیا ثلث والے کے ہاتھ میں سے یعنی عبدالسمیع کے پاس سے, سمجھا, کمرے کا مثال 6 گز, تو رجع بثلثی مستحق, تو جو مستحق کا کمرہ ہے اس کے 2 ثلث لے گا یعنی 4 روپے اس سے لے گا, 4 گز. اور اگر مستحق نکلا ہے من ید صاحب الثلثین, ثلثین والے کے ہاتھ سے یعنی عبدالمالک سے, تو رجع بثلث مستحق کا, تو لے گا مستحق کا کمرے کا 1 ثلث یعنی 2 روپے. کتنے؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وَإِنِ اسْتُحِقَّ البعض من نصیب کل واحد. دیکھو اب یہ کیا تھا, ایک بندے کے حصے میں سے مستحق, اب دونوں میں سے, اب دونوں والی صورت. اور اگر مستحق نکل آیا بعض زمین کا ہے بعض گھر کا, لیکن ہر ایک کے حصے میں سے, تو دیکھیں گے فَإِنْ كَانَ شَائِعًا, اگر وہ کیا ہے شائع ہے, تو فُسِخَتِ الْقِسْمَةُ بالاتفاق, تقسیم فسخ کر کے نئے سرے سے کریں گے. بات آئی سمجھ. وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا, اور اگر معین ہے, مثال طور ایک حال یا 2 کمرے کا مستحق نکلا ہے اور وہ دونوں کے حصے میں سے, تو دیکھیں گے لم یذکر, نہیں ذکر کیا گیا اس مسئلے کو, تو میں کہتا ہوں کہ لا تفسخ القسمۃ, تقسیم فسخ نہیں کی جائے گی. بل یجعل هذا المستحق کأن لم یکن, بلکہ کیا جائے گا اس مستحق کا معین حصے کو گویا کہ وہ تھا ہی, گویا کہ وہ. فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِقَدْرِ نَصِيبِهِ, بس اگر باقی گھر ہر ایک کے قبضے میں اس کے حصے کے بقدر ہے, فَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ, تو نہیں ہے رجوع ان میں سے ایک کا اپنے ساتھی کا. بات آئی سمجھ میں؟ یعنی اس کا بھی یاد آ گیا, سمجھ گیا نا. مثال 100 گز ہے, 50 گز کا مستحق نکلا اور دونوں میں سے برابر برابر ہے, باقی 25 اس کو مل گئے. وَإِنْ نَقَصَ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا, اور اگر کم ہو گیا ان میں سے ایک کے حصے میں سے, تو رجوع کرے گا حصے کا, جیسے کہ ہو گھر ان کے درمیان آدوات, اور مستحق جو
جگہ ہے وہ 10 گز ہے. 10 عذر ہے. خمسۃ من نصیب هذا، 5 اس کے حصے میں سے گئے اور 5 اس کے حصے میں سے گئے، تو فلا رجوع علیہ احدہما علی صاحبہ، تو نہیں ہوگا رجوع ان میں سے ایک کا اپنے ساتھی پر. اور اگر 4 ایک کے حصے میں سے ہے اور 6 دوسرے کے حصے میں سے ہے تو رجوع کرے گا ثانی یعنی 4 والا اور 6 والا اول پر یعنی 4 والے پر 1 گز کا. ہاں بات ہے سمجھ. جب مستحق کیا ہو 10 گز کا نکلا ہو، 4 گز اس میں سے گئے اور 6 گز اس میں سے گئے، تو اب دوسرے میں 1 گز سے دے گا کہ میرے 6 کیوں گئے، میرے 5 جائیں. ہاں 1 گز دے میرے کو. بات آگے سمجھ میں. ہاں چلو بھائی تکرار کرو آگے پورا کرتے ہیں. صحت المحایا، اور محایا صحیح ہے. محایا المحایا مفعلہ، مفعلہ کا باب ہے، تحیّع سے ماخوذ ہے. دور ہے چھوڑو بس اتنا ٹائم نہیں ہے. چلو بھائی صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.